یسوع کے جلالی بابرکت نام میں عزیز آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ میں ایونجلسٹ ناصرہ اٹلی سے اور آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں خداوند کے کلام مقدس کو لے کر۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم جو ہے مقدس رسولوں کے بارے میں، شاگردوں کے بارے میں بھی جان رہے ہیں۔ لاسٹ ویک میں ہم نے مقدس پطرس کے بارے میں جانا، ان کی خدمات، ان کی شہادت اور ان کی بریل جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا اس جگہ کے بارے میں جانا۔ آج ہم پولس رسول کے بارے میں جانیں گے، ان کی کیا خدمات رہی ہیں مسیحیت میں اور کیسے انہوں نے شہادت پائی اور کہاں پہ وہ دفن ہیں۔ تو آئیے ہم سیکھتے ہیں۔ پولس رسول کا عزیز و پیدائشی نام ساؤل ہے، جو ترسیس شہر میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک رومن آزاد شہر میں پیدا ہونے کی وجہ سے انہیں رومن شہریت بھی ملتی ہے، جو ایک بہت بڑا اعزاز ہے جن کو انہوں نے استعمال کیا۔ پولس رسول نے بہترین یروشلم کے اسکول میں تعلیم پائی، وہ بھی ایک بہت ہی معروف اور معزز فریسی گملیل سے۔ پولس رسول جو ہیں وہ بنیامین نسب اور عبرانی نسب سے ان کا تعلق ہے، اور اس کا ذکر ہم فلپیوں 3 باب 5 سے 6 آیات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے والدین فریسی تھے۔ یہودی قوم پرست تھے جو موسیٰ کی شریعت اور قوانین پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ ساؤل نے یہودی تاریخ، زبور میں مہارت حاصل کی اور یہودی قوانین پر بحث کرنا سیکھا۔ اس طرح وہ ایک وکیل، اس وقت کا وکیل بن گیا، اور تمام نشانیاں اس کے سنڈرین کے رکن بننے کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ پولس رسول 30 سال کا تھا جب مقدس استفنس کو جب سنسار کیا گیا یا سنسار کیا جا رہا تھا، تو اس وقت وہ سرکاری گواہ تھا۔ خدا کے قانون کے لیے اس کا فریسی جوش اور مسیحیت کے ابتدائی پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگن کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس نے ابتدائی کلیسیا کے خلاف ظلم و ستم کی حد کر دی۔ گلتیوں 1 باب 13 سے 14 آیات کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے مطابق جب وہ اسی مشن کے لیے وہ دمشق کی راہ پر ہوتا ہے تو ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اور واقعہ کیا ہے کہ اس نے یک آسمان سے ایک بڑا نور چمکا اس کے چگل، اور ایک آواز سنی جو مسیح کی آواز تھی، اور وہ آواز یہ تھی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور جیسے اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے آپ کو اندھا پایا، لیکن مسیح کی ہدایت کے مطابق پھر حنانیہ کے ہاتھ رکھنے پر وہ دوبارہ سے یسوع کے نام میں بنائی پاتا ہے۔ یہ واقعہ اس کی زندگی میں جو ہوا، یہ حادثے نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ اب جب وہ مسیحیت میں ہے تو اس کا جوش و جذبہ ابھی قائم ہے، لیکن اب یہ جوش و جذبہ اس نے خدا کے کلام کو، مسیح کی مردوں میں سے جی اٹھنے کی منادی کو جو ہے اس کو استعمال کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کام جو سال تک چلتا رہا۔ انجیلی بشارت میں پولس رسول 50 سے زیادہ شہروں کا انہوں نے دورہ کیا۔ شہنشاہ سیزر اور اس کے گھرانے کو انجیل کی خوشخبری سنائی۔ وہ نئے عہد نامہ کی 14 کتابوں کا مصنف ہے۔ 5 سال زیادہ قید میں وقت کاٹا۔ پولس رسول نے رومیوں، 1 اور 2 کرنتھیوں، گلاتیوں، افسیوں، فلپیوں اور کلسیوں، فلمون اور 1 اور 2 تیموتھیوس اور تیتس، یہ 13 خطوط پولس رسول نے تصنیف کیے، ان کو لکھا۔
جب ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر پولس کی زندگی اور اوقات پر جو ہے ہمیں آگاہی ملتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ اور پولس رسول نے اپنی زندگی رومن دنیا میں مسیح کے جی اٹھنے کی منادی کرتے ہوئے گزاری۔ دوسرا کرنتھیوں 11 باب 24 سے 27 آیات تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مسیحوں پر نیرو شہنشاہ طرف سے جو ہے ابتدائی کلیسیا پر بہت ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے، اور ان کو جھوٹے الزامات میں جو لگا کر ان کو پکڑا گیا۔ اور اس وقت جب روم جو تھا آگ سے جلا تباہ ہوا، تو اس وقت مسیحوں پر الزام لگا کر انہیں جیل میں ڈالا گیا، بہت زیادہ قتل و غارت ہوا، ان کو شہید کیا گیا۔ اور جب مسیحوں کو پکڑا جا رہا تھا اس وقت، تو پولس رسول ان امانداروں میں سے ایک تھے جو اس وقت جیل میں ڈالے گئے تھے۔ پولس رسول نے اپنے خطوط میں اپنی موت کے بارے میں ذکر کیا۔ اس نے اپنے رخصت ہونے اور کے بارے میں لکھا کہ اس کے جانے کا وقت نزدیک ہے۔ اپنے پیارے دوست تیموتھیوس کو لکھتا ہے کہ میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا ہوں اور میں نے اپنی دوڑ کو ختم کر لیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کسی صورت میں اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں گا۔ چاہتا ہوں کہ مسیح مجھ میں سربلند ہو، چاہے زندگی سے یا میری موت سے، کیونکہ میرے لیے زندہ رہنا مسیح اور مرنا نفع ہے۔ فلپیوں 1 باب 20 سے 21 آیات۔ اعمال 13 اور 21 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اور ان کے خطوط کے مطابق ہم جان سکتے ہیں کہ پولس رسول انتہائی پرعزم انسان تھے، جس نے مسیح کے جی اٹھنے کی منادی کی، اور وحشانہ حملوں اور کوڑوں کی مار، جیل کی سختیاں اور بدسلوکیوں کو اس نے برداشت کیا۔ اس طرح پولس رسول نے مسیح کے مشن کو پورا کیا۔ عزیزو، یہاں پر میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ درخواست یہ ہے کہ اگر آپ نے اب تک گاڈ چینل ناصر یشوع نجات چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی کریں، تاکہ خدا کا کلام آٹومیٹکلی آپ تک پہنچے، اور اس کو لائکس دیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر خدا کے کلام سے آپ نے برکت پائی ہے تو نیچے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ may God bless you۔ تو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ یہ جاننا چاہتے ہوں کہ پولس رسول کے ساتھ آخر کیا ہوا، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پولس رسول کو نیرو شہنشاہ کے سپاہیوں انہوں نے کیا کیا، پولس رسول کو شہر سے باہر پھانسی کی جگہ پر لے گئے، جہاں مقدس رسول پولس نے دعا کی اور پھر اپنے سر کو ان کے سامنے کر دیا، اور انہوں نے ان کے سر کو سر قلم کر دیا، اور 60 اور 62 AD کے آس پاس اس طرح وہ شہید ہوئے، حق اور سچائی پر قائم رہے، اور پولس رسول کو انگور کے باغ میں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں 321 میں شہنشاہ کانسٹنٹائن نے ایک باسیلیکا بنا دیا جو اٹلی کے شہر روم میں موجود ہے۔ اس طرح پولس رسول ہر صدی کے مومنوں کے لیے ایک شہید اور ایمان کے ہیرو ہیں۔ تو عزیزو، آئیے ہم بھی ایمان میں مضبوط ہوں، خداوند میں مضبوط ہوں، تاکہ خداوند کے مشن کو ہمیشہ آگے لے کر چلیں۔ تو may God bless you۔ let we see نیکسٹ ٹائم جو ہم سیکھیں گے وہ مقدس متی کے بارے میں سیکھیں گے۔